اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے سود کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو ہم نے حرام کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود کے اندر 70 گناہ ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے اندر 72 خرابیاں ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی سے جب صحابہ نے پوچھا سود کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے اندر 73 وبال ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کم سے کم گناہ، زیادہ کی بات نہیں، کم سے کم سود کا گناہ اتنا ہے جتنا انسان اپنی سگی ماں سے زنا کر لے، جتنا اس پر گناہ ہوگا اتنا سود کے کم سے کم گناہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 روپے، سود کا 1 درہم، ایک حصہ، اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا گناہ انسان کے حصے میں آتا ہے جتنا انسان 33 مرتبہ، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے کے اوپر جتنا انسان کو گناہ ملتا ہے اتنا سود کے 1 روپے 1 درہم کے اوپر انسان کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 2 حالتوں میں سود کا جو عذاب تھا وہ دکھایا گیا۔ پہلا مجھے خواب کے اندر جو سود کا کام کرتے ہیں ان کا عذاب دکھایا گیا، اور دوسرا مجھے شب معراج کے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کا جو کام کرتے ہیں، جو سودی کام کرتے ہیں، ان کا عذاب دکھایا گیا۔ جب خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سود کے کام کرنے والوں کا عذاب دکھایا گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے خواب کے اندر 2 آدمی آتے ہیں اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں۔ ہم چلتے جاتے ہیں، راستے میں ایک نہر آتی ہے، ہم اس نہر کے اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ نہر، اس کے اندر خون بہہ رہا ہے، وہ خون سے بھری ہوئی نہر ہے، اس کے اندر خون بہہ رہا ہے، اور اس نہر کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف دیکھا، اور جب کنارے کی طرف اللہ کے نبی نے نظر دوڑائی تو کنارے پر بھی ایک آدمی کو دیکھا، اور اس کے پاس بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی دیکھا، اس کی طرف بھی دیکھا۔ اب جو درمیان، نہر کے درمیان میں کھڑا ہے، وہ وہاں سے باہر کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو باہر پتھروں کے پاس کنارے پہ ایک آدمی کھڑا ہے وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر پھینکتا ہے، وہ اس کو پتھر لگتا ہے، وہ دوبارہ وہاں درمیان میں، نہر کے درمیان میں جا کر وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ساری صورتحال اللہ کے نبی نے دیکھی، اب وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ میں باہر نکلوں، دوبارہ پھر وہی اس کے پتھر پڑتا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں سے جو اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ نہر کے اندر والا کون ہے، یہ باہر والا کون ہے، یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، یہ جو نہر کے اندر جس کو یہ عذاب مل رہا ہے، یہ جو خون کی نہر کے اندر کھڑا ہے، یہ وہ تیری امت کا، آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو سودی کاروبار کیا کرتا تھا، جو سودی کاروبار کیا کرتا تھا۔ اب اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ جو باہر کنارے پہ کھڑا پتھر مارتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے جو اس کو عذاب دے رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب معراج کے موقع پر، معراج کے دن جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، اس دن میں ایک مقام پر گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ آسمان کی بجلی کڑک رہی ہے، وہ اپنی آوازیں نکال رہی ہے، اور وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ ایک گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں، گھر کی طرح بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے ان کی طرف دیکھا، اور پھر ان کے پیٹ کے اوپر جو باریک سی ایک چادر ہے، باریک سی ایک جو ان کی کھال ہے، وہ باریک سی ہے جس کے اندر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ اندر ان کے کیا ہے، باہر کیا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیٹ کے اندر دیکھا تو ان کے پیٹ سانپ اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، کہ اس کے پیٹ کے اندر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، اب وہ بھرے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے، جہنم پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات ان کے ساتھ عذاب ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرشتوں سے پوچھا
جو وہاں پر فرشتے موجود تھے ان سے سوال کیا کہ جی یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حالت ہے، جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے، یا آپ کی امت کے وہ بدبخت لوگ ہیں جو سودی کاروبار کیا کرتے تھے، جو سودی لین دین کیا کرتے تھے، سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی یہ تھا وہ سود جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف محرومیاں پھیل رہی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف قرضے پھیل رہے ہیں، آج ہمارا معاشرہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، جس چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، ان کو ہم حلال کیسے کر لیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو ہم نے حرام کر دیا۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔